السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مسائل کیسے؟ ہاں ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ واپس کب آئے؟ تو ہم تو ابھی تک گئے ہی نہیں، یہیں پر ہی ہیں ابھی ہم، لیکن انشاءاللہ جانا ہو جائے گا۔ کل میرا ویزا آ چکا ہے تو آمین جزاکم اللہ خیرا۔ تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آج آپ لوگوں سے ہماری آخری ملاقات ہوگی، اس کے بعد پھر ایک دو یعنی یہاں پہ کلاس میں تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک دو ہفتے میں روانگی ہے۔ آپ کا سفر مبارک فرمائے اور آمین آپ کا مقصود جو ہے آمین جزاکم اللہ خیرا۔ اور خاص کیا فیلڈ انتخاب کیا آپ نے؟ میدان تو کلیت الحدیث کا انتخاب کیا میں نے، حدیث میں انشاءاللہ۔
جی ہاں، مدینہ میں، مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ میں انشاءاللہ. کتنی مدت کا کورس ہے شیخ صاحب؟ 3 سال یا 5 سال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیرن. جی یہ کورس ویسے وہاں پہ نا یعنی بیچلرز دوبارہ سے کرنا ضروری ہوتا ہے. تو بیچلرز جو ہے وہ 4 سال کا ہوتا ہے اور وہ دوبارہ کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم نے تو کیا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے ہماری نظروں میں جو ہے وہ یعنی خاص طور پہ جو دینی اعتبار سے جو فیلڈ ہے نا اس میں ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو یہ بیچلرز یا ماسٹرز ڈگری کے اعتبار سے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہے، نہ کوئی اعتبار ہے. لیکن اس کو یہ ہے کہ انشاءاللہ مزید اس میں اتقان پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے دوبارہ سے بیچلرز کرنا ہے، اس کے بعد پھر آگے ماسٹرز اور جہاں تک اللہ نے چاہا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. PhD وغیرہ پاکستان میں کیا کرتا ہے؟ آپ نے وہ مخطوطات وغیرہ ایک دور میں PhD جی جی. شاید آپ کو بتایا ہو کہاں پہ؟ آپ کے والد صاحب کا ایک دور میں وہ ادارہ نگراندہ تھا، مطلب PhD کے لیے مخطوطات وغیرہ. میرے خیال ہے وہ ہوا نہیں. جی جی جی. وہ آپ 80s کی 80 اور 90 کا جو اشرا ہے اس دور کی ان کی وہ کتابات سنے ہاں شاید سنے نہیں ہیں آپ نے. نہیں، میں نے ویسے کچھ ریکارڈنگ سنی ہے. ایک خاص طور پہ ان کا ایک خطبہ تھا قیامت کے حوالے سے، یعنی روز آخرت نام تھا اس کا، کیسٹ میں ہوتا تھا اس وقت. تو ہاں کوٹ روڈ میں. تو وہ یعنی اس وہ خطبہ اتنا پر اثر ہے وہ، اور وہ تقریباً پونے گھنٹے کا خطبہ ہے. اور اس میں تقریباً وہ ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے شمار کیا تو اس میں جو انہوں نے نصوص پڑھے تھے وہ تقریباً 150 ہیں، قرآن کی آیات، احادیث اور اقوال سلف، اور ایک کے بعد ایک ناس. تو وہ بڑا زبردست، بڑا پر اثر خطبہ ہے. تو آپ بھی اگر ابھی بھی سنیں نا تو ابھی بھی دو بندوں کی حالت خراب ہو گئی تھی، وہ بھی وہ انتظار کہ وہ کہنا پڑا شیخ صاحب تھوڑا نرم وہ اختیار کرے. ہاں واقعی میں اس کی حالت خراب ہو گئی. جی جی. ہم نوجوانی سے وہ سے 5 سال آگے ہیں شیخ صاحب، لیکن وہ 80s کے جو خطبات ہے نا خاص طور پہ ضیاءالحق کے دور میں جو وہ آئینی فیلڈ وغیرہ کے چکر چلے تھے، وہ یہ یہاں پر اور وہ علامہ صاحب پنجاب میں. جی جی جی. یہ والد محترم کی بات ہو رہی ہے، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی، ان کے خطبے کی بات ہو رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کراچی آئے تھے تو یہ مان لیں یہ اتفاق کسی مسئلے میں مطلب کوئی انتظامی امور نہیں، بس مطلب کچھ تحریک وغیرہ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس دور میں بڑے ماشاءاللہ اس طرف کنورٹ ہوئے لوگ، کیونکہ وہ سامنے سندھ سیکریٹریٹ وہ گورنمنٹ آس پاس مسجد فل ہوتی ہے. اس طرف جو ہے بورا پیر جو رحمانی وہاں قاری حضور رحمان تھے، وہ ان کی وجہ سے بھی ماشاءاللہ وہاں کافی لوگ. اچھا یہ خطبہ کہاں سے ملے گا؟ تو یہ ہماری جو ویب سائٹ ہے نا، ویب سائٹ ویسے تو ابھی ابو کی بھی ویب سائٹ پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ویب سائٹ ہے ہماری جمعیت sindh.org، اس پر آپ سرچ کریں گے نا تو وہاں پہ ابو کے سارے خطبات موجود ہیں، اور اسی میں یہ خطبہ ہے قیامت کے حوالے سے. اور اس میں مجھے یاد ہے اس کا نام تھا آنے والا دن، آنے والا دن شاید اس طرح کا کچھ کر کے نام تھا. تو وہ ممکن ہے آپ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی آپ کے والد محترم ہیں؟ جی ہاں. پھر آپ کئی جمعوں کے بعد کسی بندے نے چائنا کا اچھا
یہ چائنا کا جو ہے وہ ریشم ہوتا ہے، موسکی تھا وہ، اس کے بعد وہ دوسرے نیکسٹ جو میں جو اس سے پھر وہ غائب ہی ہو گیا اس سے. سردی میں بھی پسینہ آ جایا کرتا تھا. اچھا، اب ایسا ہے کہ ہمارا جو آنے کا مقصد ہے وہ ایک خاص مقصد ہے، اس پہ شاید ہم نے یہاں بتا بھی دیے تھے، آپ کو شاید میسج مل گیا ہوگا. کچھ پتہ ہے آپ کو کیا مقصد ہے آج کی کلاس کا؟ آج کی کلاس کا وہ ان کے بدل جو ہے آپ کلاس لیں گے، بس یہی میسج تھا. اچھا، یہی میسج تھا. سورہ نسائی پڑھائیں گے. سورہ نسائی آج ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ سنن نسائی کی دینی ہے سند، اور اس میں جو ہے وہ سعید صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس طرف توجہ مبذول کروائی اور خاص طور پر میسج کیا، تو اس سے پھر یہ ہے کہ مجھے بھی تھوڑا سا یہ اس طرف ذہن گیا کہ سند آپ کو دینی چاہیے، کیونکہ کافی سارے طلباء کا مطالبہ بھی آیا تھا، اور یہ چونکہ مبارک سلسلہ ہے جو ہم حدیث پڑھتے ہیں، تو اس کا ایک عظیم فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمارا نام جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہمیں جب سند ملی تھی تو ایک ہمارا طالب علم تھا، یعنی کلاس فیلو، بلکہ نہیں ہم سے جونیئر تھا وہ، ان کو جب سند ملی تھی تو وہ رونے لگ گیا تھا، بہت زیادہ رویا تھا. تو اس سے پوچھا ہم نے کہ بھائی کیا ایسا کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ مطلب یہ کتنا مبارک سلسلہ ہے کہ میں تو اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، لیکن یہ چونکہ ایک محدثین کا طریقہ ہے اور اس میں جڑ جانا ہی یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. مسلم کو سند دیتے ہیں، اس کو نصیحت کرتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی، کہ یہ آپ کو ایک سند دی جا رہی ہے، تو اس سند کو حاصل کرنے سے پہلے آپ کو یہ نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں. اوصیکم بتقوی اللہ فی السر والعلن، کہ اللہ تعالیٰ کی تقوی کی آپ سب کو نصیحت ہے، چاہے سر ہو، لوگوں سے چھپے ہوں، یا علانیتاً ہو، سب کے سامنے ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. یہ 3 جملے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان فرمائے ہیں. پہلا جملہ اس کا یہ ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے رکھو. اور آگے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، دوسرا جملہ کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو اس گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو، تو وہ نیکی اس گناہ کو ختم کر دے گی. اور بعض محدثین نے اس نیکی سے مراد توبہ لی ہے، کہ جیسے ہی گناہ ہو فوراً توبہ کر لو. اور تقوی کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ بشری تقاضے کے مطابق اگر گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اس سے توبہ کر لی جائے. اور اس حدیث کا جو تیسرا جملہ ہے وہ ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور یہ ایک بطور تمہید ہے کہ اب جو سند آپ کو مل رہی ہے اس سے پہلے یہ نصیحت ہو جائے. آواز کلیئر ہے میری؟ آپ لوگوں کا جو گروپ ہوگا نا واٹس ایپ پہ، اس میں جو آن کیمپس والے ہیں ان کو یہ سند دے دی جائے گی، اور جو آن لائن والے ہیں ان کے لیے غالباً یہ LMS پہ شیئر ہو جائے گا، یا پتہ نہیں ہو چکا ہے یا ہو جائے گا. ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، LMS پہ شیئر ہو چکا ہے، اور جو آپ لوگوں کا واٹس ایپ کا گروپ ہوگا اس میں بھی یہ آ گیا ہے. شیخ رفیق اسری صاحب کے عالی والی سند کے ساتھ ہے؟ نہیں، شیخ رفیق اسری والی سند نہیں ہے اس میں صرف سنن نسائی کی سند ہے. یہ صرف سنن نسائی کی سند ہے. وہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے نا جس کو محدثین سبز کے نام سے
موسوم کرتے ہیں. سبت ثابتا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم کے مکمل اسانید ہوتی ہیں, تو وہ جب ہم اس درجے پہ پہنچیں گے نا تو اس وقت پھر آپ کو وہ بھی دیں گے. ابھی یہ صرف آپ کو سنن نسائی کی سند دی جا رہی ہے کہ سنن نسائی کی حدیث جو ہے وہ کس طرح ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. تو یہ آپ تھوڑا سا غور سے ہو جاتی ہے پوری. جی جی اس پر یہ اہمیت تو آپ کو معلوم ہے. جی جی سند عالی. اچھا اب یہ تھوڑا سا غور کیجئے گا, آپ کے پاس اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو سند کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. آپ بتائیے گا مائک پہ. نہیں آپ جو آپ سمجھتے ہیں سند سے کیا مطلب ہے, کیا مراد ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مقصد ہوتا ہے سند کا؟ سند حدیث جو ہے دراصل ایک استاد کی طرف سے تلمیذ کے لیے ایک تصدیق ہوتی ہے کہ وہ زانو تلمیذ ہوئے وہ اپنے شیخ کے سامنے, اور انہوں نے اس درس کا ان حدیث کا جی جس کتاب اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتے ہیں. تو یہ مبارک سلسلہ سند کا یہ صرف اس امت کا خاص ہے, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے امت محمدیہ, یہ ان کا خاص ہے کہ ان کا سارا دین جو ہے وہ سند کے ذریعے محفوظ کر دیا گیا, سینہ بسینہ سینہ بسینہ سارا دین. یعنی آپ ایک ایک حدیث حتیٰ کہ قرآن کی ایک ایک آیت یہ سب سند کے ساتھ موجود اور محفوظ ہے, کوئی بھی بغیر سند کی بات نہیں ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کا اور کسی امت کو یہ خواجہ اللہ وہ ایک ہمیں لیکچر میں بتا رہے تھے. آواز صحیح ہے میری, کلیئر ہے؟ آواز کا بتائیے گا کلیئر ہے تو. جی اکثر کو تو کلیئر ہی آ رہی ہے, آپ لوگ اپنا انٹرنیٹ کا ہو سکتا ہے مسئلہ وہ دیکھیں ذرا. دور سلف میں تو وہ کافی تلمیذ کے کافی امور دیکھتے تھے, اس کی کردار, عادت, اطوار, اخلاقیات, اس جی کا ایمان, وہ سب کچھ پرکھا جاتا تھا اس نشست میں جب تک وہ ان کے زیر تلمیذ رہے. جی بالکل. کے حوالے سے بڑا مشہور قول ہے, وہ کہا کرتے تھے الاسناد من الدین. جی اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا, اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا, اور جب سند پوچھی کر دیتا, تو اسی لیے سند کا طریقہ بنایا گیا ہے کہ سند دو اپنی, تمہاری سند کیا ہے. امام مسلم بھی اپنے کافی اثرات جی نہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس شو ہو بھی رہا ہے اسکرین پر, اور ایل ایم ایس میں یہ دیکھ لیے گا, مجھے پتہ نہیں, ایل ایم ایس میں آپ لوگ دیکھیے گا, سرچ کیجیے گا, آپ کو مل جائے گا, وہاں پہ یہ سبمٹ ہو چکا ہے. جی آپ کو
اس کے لیے ہی یہ اصول حدیث کا علم ہے نا، وہ علماء کا جو ذکر کرتا ہے، تو اس کی بنیاد پر ہی یہ کوئی کسی سند کو صحیح یا کسی سند کو ضعیف مانا لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے, چلیں اب تھوڑا وقت ہمارے پاس کم ہے تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں اس کو, سند کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سند السنن للامام النسائی رحمہ اللہ. چلیں آپ پہلے میں سے بات پہ سرچ کر لیجیے گا, ابھی یہ اسکرین پر دیکھیے اور غور سے. یہ امام نسائی رحمہ اللہ کی جو سنن ہے, سنن نسائی, اس کی یہ سند بیان کی جا رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. فیقول راجی عفو ربہ المقتدر بدیع الدین ابن عبداللہ ناصر الرحمانی. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عفو ہے, اللہ تعالیٰ کی معافی, اس کا امیدگار بندہ, وہ رب جو مقتدر ہے, قدرت والا, اس قدرت والے رب کی معافی کا امید رکھنے والا بندہ, جس کا یہ نام ذکر ہے آگے, یہ کہتا ہے قرأنا سنن الامام النسائی رحمہ اللہ علی الشیخ عبید الرحمن المحمدی. ہم نے سنن نسائی پڑھی ہے شیخ عبید الرحمن پر مکمل, پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث تک مکمل کتاب ہمیں شیخ عبید الرحمن محمدی حفظہ اللہ نے پڑھائی ہے سنن نسائی کی. اور شیخ عبید الرحمن کے جو استاد ہیں جنہوں نے ان کو نسائی پڑھائی ہے, وہ ہمارے بھی استاد ہیں, اور وہ ہیں الشیخ ذوالفقار علی طاہر رحمہ اللہ. یہ ہمارے ایک بہت اچھے استاد تھے جن کا تقریباً 5-6 سال قبل ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا, اور ہمارے مربی, ہمارے شیخ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو شیخ عبید الرحمن نے یہ سنن نسائی پڑھی ہے شیخ ذوالفقار علی طاہر رحمہ اللہ سے. شیخ ذوالفقار طاہر کہتے ہیں قولا, وہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, سب سے جو آخری نام ہوگا قولا کا فاعل وہی ہوگا, ٹھیک ہے. تو شیخ ذوالفقار طاہر کہتے ہیں لقد قرأت سنن الامام ابی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی علی شیخی الفاضل العلامہ عبداللہ ناصر رحمانی. شیخ ذوالفقار علی طاہر نے سنن نسائی پڑھی ہے کس سے؟ والد محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی, بروج والے شیخ عبید, جی ہاں وہی. ہاں, تو یہ یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ میرا جو اس سند کے مطابق جو والد محترم تک واسطہ ہے نا, وہ 2 اشخاص کے توسط سے جا رہے ہیں, شیخ عبید الرحمن, پھر شیخ ذوالفقار علی طاہر, پھر شیخ عبداللہ ناصر رحمانی جو میرے والد ہیں. تو اب طریقہ یہ ہے کہ اتنا دور سے جا کے شیخ صاحب سے ملیں, تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ان سے حدیث پڑھ کے ان سے سند لے لی جائے. تو آگے اسی لیے ہم نے کہا ہا, ہا جو آتی ہے نا سند میں, اس کا مطلب ہوتا ہے تحویل. ہا اس کا مطلب ہوتا ہے تحویل, تحویل السند, یعنی یہاں پر سند ایک اور ذکر کی جا رہی ہے, ایک اور سند ذکر کی جا رہی ہے, اور وہ کیا ہے, جو میں اب یہ اس کا جو قائل ہے وہ میں ہوں خود. وَلَقَدْ قَرَأْتُ, کیونکہ یہ سند شروع میں آپ نے پڑھنا یقول, جو کہنے والا ہے اس سند کا وہ میں ہوں, تو اسی لیے آگے یہ ہا جو ہے اس سے مراد یہی ہوگا کہ آگے جو سند کی تحویل ہو رہی ہے وہ کہنے والے کی طرف سے ہی ہے. تو تحویل یعنی ایک اور سند ہے, اور وہ یہ ہے وَلَقَدْ قَرَأْتُ مِنْ أَوَّلِ كِتَابٍ وَآخِرِهِ, کتاب کے کچھ اول حصے کو, وآخری, اور کچھ آخری حصے کو. آخری حدیث بھی ہم نے, بلکہ میں نے خود والد محترم پر پڑھی تھی اور انہوں نے سماع کیا تھا اس کا, اس پر انہوں نے درس دیا تھا, اور اس کا مجھے پھر اجازہ بھی دیا, ہم جو طلبہ تھے. تو وَلَقَدْ قَرَأْتُ مِنْ أَوَّلِ كِتَابٍ وَآخِرِهِ, سنن نسائی کا اول حصہ اور کچھ آخری حصہ میں نے اپنے والد محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی پر پڑھا. وَأَجَازَنِي, اور انہوں نے مجھے اپنی روایات کا اجازہ دیا, ٹھیک ہے, میں ان سے ساری روایات ان کے طریق سے بیان کر سکتا ہوں. تو اب یہ جو سند ہے یہ عالی ہے, پہلی والی سند سے عالی ہو گئی, کیونکہ اس میں والد محترم تک 2 واسطوں سے جاننا پڑ رہا تھا, اور اس سند میں ان سے یعنی بغیر کسی واسطے کے روایت کر سکتا ہوں. تو یہ عالی سند ہے. تو عالی سند جو ہے وہ محدثین
اس کو بڑا پسند کرتے تھے اور بڑی کوشش کرتے تھے, اور بسا اوقات ایک ایک واسطے کو کم کرنے کے لیے وہ لمبے لمبے سفر کرتے تھے, تو ہمیں ویسے بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے. تو اس طرح یعنی یہ سند عالی ہے. قال, جی ہاں, قال وہ کہتے ہیں, والد محترم کہتے ہیں, لقد قرأت سنن الامام ابی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی علی شیخی الفاضل العلامہ محمد اسحاق خائف البسیالوی. یہ بسیالوی سا ہے, اردو میں اس کو بٹیالوی, ٹے الف بے پے تے ٹے, ٹھیک ہے, تو یہ بٹیالوی ہے. عربی میں البسیالوی, کیونکہ عربی میں ٹے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنے استاد یعنی والد محترم نے اپنے استاد اسحاق خائف رحمہ اللہ سے سنن نسائی پڑھی ہے. وهو اخذ الحدیث عن کثیر من الشیوخ, اسحاق خائف نے حدیث بہت سارے مشائخ سے حاصل کی ہے. وعلى رأسهم, اور ان میں سب سے جو جلیل قدر ان کے استاد ہیں وہ ہیں الشیخ الاجل المحدث عبد الجبار الکندیلوی. یہ الکندیلوی بھی عربی میں لکھا گیا, اس کو لکھا جاتا ہے کھنڈیلوی, یعنی دال کی جگہ ڈال ہے. اور عبد الجبار کندیلوی رحمہ اللہ یہ بھی بہت بڑے محدث تھے, اور قاری عبد الخالق رحمانی ایک اور بہت بڑے عالم تھے, محدث تھے, وہ بھی ابو کے استاد تھے, ان کے یہ والد ہیں. ٹھیک ہے, عبد الجبار کندیلوی رحمہ اللہ. والشیخ عبد الجبار الکندیلوی اخذ الحدیث عن شیخ الکل محدث دیار الہند شیخ العرب والعجم الشیخ نذیر المحدث الدہلوی. میاں نذیر حسین دہلوی پاکستان اور ہندوستان میں جتنی بھی حدیث کی سندیں ہیں ان کا مدار یہ ہیں, میاں نذیر حسین دہلوی. ساری سندیں ان سے جا کر ملتی ہیں, جو یعنی پاک و ہند کی اسناد ہیں حدیث کی. ٹھیک ہے, تو یہ میاں نذیر حسین دہلوی شیخ الکل فی الکل کے نام سے لقب سے معروف تھے. تو یہاں تک یہ سند جاتی ہے. وسند شیخ الکل معروف ومذکور فی کتب السنہ, ان کی جو سند ہے وہ معروف ہے, اس کو بیان بھی کر دیا. یعنی شیخ شاہ محمد اسحاق الدہلوی, یہ میاں صاحب کے استاد ہیں. ثم المہاجر المکی, یہ ان کا پورا نام ہے, یعنی المہاجر المکی کے لقب سے وہ معروف ہیں. شاہ ولی اللہ کے نواسے, یعنی شاہ عبد العزیز جو تھے ان کے یہ نواسے تھے. دیکھیں, عن جدہ لامہ, مہاجر مکی روایت کرتے ہیں اپنے نانا سے. جد ویسے دادا اور نانا دونوں کو کہتے ہیں, لیکن اگر جد لام کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نانا. عن جدہ لامہ, یعنی اسحاق دہلوی یعنی مہاجر مکی جن کا لقب ہے, وہ اپنے نانا محقق شاہ عبد العزیز سے روایت کرتے ہیں. اور شاہ عبد العزیز اپنے والد حجت الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی, ان سے یہ روایت کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم المحدث الدہلوی. شاہ ولی اللہ جو کہ معروف عالم ہے. جی ہاں بالکل بالکل. وہ یروی, اچھا اب شاہ ولی اللہ کی آگے سند دیکھ لیں. وہ یروی یعنی شیخ ابی طاہر محمد بن ابراہیم المدنی, وہ اپنے والد ابراہیم بن حسن کردی المدنی سے, اور یہ اپنے استاد احمد القشاشی سے, وہ اپنے استاد احمد بن القدوس الشناوی سے, اور وہ اپنے استاد شمس الدین محمد بن احمد الرملی اس سے, اور وہ اپنے استاد زین الدین زکریہ الانصاری. یہ زین الدین زکریہ الانصاری بھی بہت مشہور محدث ہیں, اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے خاص ترین شاگرد ہیں, شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. ابن حجر کے دو شاگرد بہت مشہور ہوئے ہیں, ایک امام سخاوی اور دوسرے یہ زین الدین زکریہ الانصاری. ابن حجر مشہور محدث ہیں, فتح الباری کے مؤلف. ٹھیک ہے, نہیں یہ دونوں شوافے سے تعلق ہے ان کا. جی جی, تو زین الدین زکریہ انصاری روایت کر رہے ہیں عز الدین عبد الرحیم بن محمد بن الفرات سے, اور وہ حفص عمر بن حسن سے, اور وہ المراغی سے, اور وہ فخر الدین علی بن احمد ابن البخاری سے, اور پھر وہ ابو المکارم احمد بن محمد اللبان ان سے, اور وہ پھر ابو علی حسن بن احمد الحداد سے, وہ قاضی ابو نصر احمد بن حسن القصار سے, اور وہ حافظ ابی بکر احمد بن محمد الدینوری المعروف بابن السنی. ابن السنی جو امام نسائی کے خاص ترین شاگرد ہیں, اور جو نسخہ ہمارے ہاں معروف اور متداول ہے جو مشہور ہے وہ ابن السنی کا ہی نسخہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ابن السنی روایت کرتے ہیں کس سے, مؤلف کتاب سے, اپنے استاد المؤلف ہی, اب کتاب کے مؤلف امام حافظ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی. سند مل گئی ہماری نسائی, امام نسائی سے, ان سارے واسطوں سے امام نسائی تک یہ سلسلہ پہنچ گیا. اب امام نسائی سے لے کر آگے پڑھنا چاہیں تو امام نسائی نے جو سنن نسائی میں
سب سے پہلا باب قائم کیا وہی یہاں پر بیان ہے، اور وہ ہے تأویل قولہ عز وجل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، وضو کا جو بیان تھا باب تھا۔ پھر امام نسائی اپنی سند ذکر کرتے ہیں اس کتاب سے جو آپ کی کتاب میں موجود بھی ہے، بالکل پہلی حدیث، اور وہ ہے اخبرنا قتیبۃ بن سعید، امام نسائی کے استاد ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں حدثنا سفیان، مجھے میرے استاد سفیان نے بیان کیا، اور سفیان ثوری، اور وہ روایت کرتے ہیں عن الزہری، ابن شہاب الزہری سے، اور ابن شہاب الزہری روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، یہ تابعی تھے، اور ابو سلمہ روایت کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور ابو ہریرہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده، یہ وضو والی حدیث ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تو یہ اس سند میں ہم سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ واسطہ ہے جو اس سند میں بیان ہے۔ تو اگر آپ کبھی آگے سنن نسائی کی سند بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو اسی سند سے بیان کر سکتے ہیں۔ آپ کس طرح بیان کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ آپ کے استاد کون ہیں؟ یعنی اس سند کے مطابق؟ ہاں جی بالکل، یعنی مجھ سے روایت کریں گے اور پھر آگے یہ مکمل سند ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سند کو عالی کرنا چاہیں تو یہ تحویل کے بعد والی جو سند ہے یہ بیان ہوگی کہ میں نے یہ کتاب کی کچھ حدیثیں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی والد محترم سے پڑھی اور انہوں نے مجھے اجازہ دی ہے۔ اجازہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان روایات کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں جو آپ نے سماعن یا قراءۃ نہیں پڑھی۔ مثال کے طور پر سنن دارقطنی کی روایتیں ہوں تو میں وہ بھی ان سے بیان کر سکتا ہوں، حالانکہ میں نے ان سے پڑھی نہیں ہے، لیکن ان کا مجھے اجازت الروایہ موجود ہے۔ بالکل شیخ صاحب آپ ان سے ان کی سند معلوم کریں گے؟ جی بالکل، اپنا نام اس میں انسرٹ نہیں کریں گے، اگر آپ نے الگ سے بنانی ہے تو آپ الگ سے پیج بنا لیں گے، لیکن اس میں انسرٹ نہیں کریں گے، اس کو آپ ایسے ہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ بیان کریں گے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے، اور سب کو نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کے تقوی کی۔ اور جیسا بھی سوال ہوا تھا کہ ہم تو اس معیار کے نہیں ہیں جس معیار کے محدثین تھے، تو ہم کیسے قابل ہو سکتے ہیں اس سند کے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قابل تو ویسے نہیں ہو سکتے، لیکن جتنی کوشش ہونی چاہیے وہ کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مثال کے طور پر قابل نہ بھی ہو، مثال کے طور پر کوئی بہت ہی گناہ گار بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہ شریعت کا کچھ پتہ اور اس کو سند مل جائے، ایسے بھی طلبہ ہوتا ہے نا، طلبہ جو یعنی ایک ظاہری طور پہ علم حاصل کر رہے ہیں لیکن فسق و فجور والا معاملہ ہے، بدعتی ہیں، تو ان کے ہونے سے سند پہ کوئی غبار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ساری سندیں محفوظ ہیں، سنن نسائی کی ساری سندیں محفوظ ہیں۔ تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ بعد میں کوئی آ رہا ہے اور وہ غالی بدعتی ہے یا کوئی فاسق و فاجر ہے تو اس کی وجہ سے ہم کہہ دیں کہ نہیں بھائی یہ سند ضعیف ہو گئی، نہیں، یہ ساری سندیں حدیثوں کے ساتھ امام نسائی تک محفوظ ہیں، کتابوں محفوظ ہو گئی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نسائی سے آگے تک کی جو سند ہے وہ بحمدللہ محفوظ ہے، اس کے بعد اگر کوئی ایسا کوئی آتا ہے تو اس کی سند تو ضعیف ہو سکتی ہے، لیکن حدیث پر کسی قسم کا کوئی غبار نہیں ہوگا، وہ اسی طرح قائم و دائم رہے گی۔ جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جی ہاں جی ہاں بالکل، تو یہ آپ لوگ جو آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھی لے سکتے ہیں اور ایل ایم ایس پر بھی لے سکتے ہیں، اگر مزید پوچھنا چاہیں تو آپ پھر ایڈمن سے پوچھ لیں کہ کہاں پر ملے گی۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ دعاؤں پر یاد رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم و عمل اور نافع علم سے بھر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واپسی کا بھی پتہ نہیں ہے، پہلے چلے جائیں انشاءاللہ۔ سب یہ ہے نہیں ملے گا، کلاس روم میں ملے گا نہیں، آپ کو بھی وہی پی ڈی ایف میں واٹس ایپ گروپ میں پی ڈی ایف، اس کے بعد آپ پرنٹ کروانا چاہیں تو کروا لیجیے، وہ پی ڈی ایف